عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے. اور منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ ہے قیام اللیل. یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہاں کم سے کم یہ تو تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا، اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے، لہذا وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے. یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے، اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے، اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے. تو ٹھیک ہے، کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے. 1 گھنٹہ ہی اضافی صحیح، لیکن بہرحال اس کا وقت تو انہوں نے نکالا ہے، محنت کی ہے، کھڑے رہے ہیں، ثواب ملے گا. لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت 1/3،
اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن، اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے، نصف شب کے قریب تری جو ہے معاملہ ہو جاتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا، اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت، پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لیے، سن لیے، پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سن لیا۔ اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی، تو تراویح بھی ہو گئی، حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا، 20 تراویح ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گئی۔ یہ ہم نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا یا 18 سال پہلے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھ لیں، کراچی میں تو اس سے غالباً 3 گنا مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت، وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے۔